آج ہم عبادت الہی میں درجات کے لحاظ سے سب سے بڑی عبادت کا ذکر کریں گے، جس کا نام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میں نے ذکر کی اہمیت اور فضیلت پر فیصلہ کیا کہ قرآنی آیات اور احادیث جو میرے پاس ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پر پڑھوں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے اذہان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیتھ جو ہوتا ہے، ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے، جب ہمیں بات وہاں سے سمجھائی جاتی ہے تو اس موضوع کی اہمیت ہمارے ذہن میں راسخ ہو جایا کرتی ہے۔ سورہ البقرہ میں 152 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرنا۔ البقرہ 239 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، یا جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے خوشخبری دی تو کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، اور تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتا رہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اوقات کی بات بھی کی ہے، گنتی کی بات بھی کی ہے، شمار کی بات بھی کی ہے، اور بے گنے ان گنت بے حد و حساب ذکر کی بات بھی کی ہے۔ اور سورہ آل عمران 135 میں فرمایا، جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے۔ سورہ آل عمران 191 میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں، یعنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ بالکل نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ رعد 28، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پایا کرتے ہیں۔ اور پھر کہف 28 میں فرمان جاری ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کر جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے پلٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ واٹ اور ارادے میں لگ جائے۔ دیکھ، اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز دیتا جا رہا ہوں، اپنے دوستوں پر، اپنی سہیلیوں پر جو آپ کا انتخاب ہیں، اپنے ریلیشن شپس پر، اپنے بزنس پارٹنرز پر، اپنے کولیگز پر، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کیجئے کہ کہیں آپ ایسی سوسائٹی میں تو نہیں ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہے۔ سورہ طٰہٰ 42، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ساتھ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ سورہ الانبیاء 42 میں فرمان ہے، ان سے پوچھو کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھر گئے ہیں۔ اور سورہ نور 37، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ الاحزاب 35، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجز عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ الاحزاب میں فرمان ہے، اے لوگو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اب پھر سورہ زمر دیکھیے 23 آیت، کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ سبحان رب العال، قرآن پاک کے حق ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔
کہ ایسی کوئی کتاب نہ آ سکی، نہ کوئی آئے گی، نہ کوئی پہلے تھی، جس میں بار بار دہرائی جانے والی اور آپس میں ملتی جلتی سطریں ہوں، آیات ہوں۔ اس سے بڑا اللہ کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کی جلدیں اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی راستہ بھلا دے اس کا ہادی اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ الحدید میں 16ویں آیت ہے، اور کیا شاندار فرمان ہے کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اور اس سے جو سچ اتر چکا ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اور سورہ مجادلہ 1:9 دیکھیے، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، آکیوپائڈ کر لیا ہے۔ ابھی جو پیچھے میں بات کر کے آیا کہ جو فارغ اوقات ہوتے ہیں ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطان کا لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے۔ اور الجمعہ آیت 10 میں فرمایا، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ المنافقون 9ویں آیت ہے، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ سورہ الجن 1:7، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ المزمل 8ویں آیت، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یہ رہبانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ذہن بہت جلدی وسوسے کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اس پہ آگے بات کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ کٹنا نہیں ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، یکسوئی یہاں سے مراد ہے۔ اور سورہ الدہر 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی مبارک آواز سنائی دیتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کر۔ المائدہ 91، شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز کو تم کو روک دے، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ سورہ الزمر آیت 22ویں ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اب سورہ الاعراف کی 205 آیت، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ آیات آپ پر پڑھی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اثرات آپ کے دلوں تک پہنچائے اور برکت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح مسلم 6808 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزرنا ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے۔ آپ سے نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے، اور مفردون بازی لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ صحیح مسلم 2700 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، سبحان رب العالی، اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، پیس اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم 148 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ ترمذی 3377 میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بہت بہتر اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے، فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اب ترمذی 3375 میں حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام تو مجھ پر غالب آ گئے، یعنی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں ان کے نیچے دب گیا، تو کچھ تھوڑی سی چیز مجھے ایسی بتا دی جس پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سنن نبی داؤد 4856 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص کسی جگہ یا مجلس میں بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹا اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندامت ہوگی۔ اور المستدرک 1839 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ یہ حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اس میں ایک ایڈیشن کرتا چلوں کہ یہ دیوانہ کا جو لفظ ہے یہ محاورتاً بولا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تو حیات مبارکہ اسوہ حسنہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتدال پر ہے، بیلنسز پر ہے۔ تو اس میں یہ جو دیوانے کا لفظ ہے یہ ایک محاورے کے طور پہ، جیسے بہادر آدمی کو کہتے ہیں کہ شیر کی طرح بہادر ہے، اور چلاک انسان کا کہتا ہے کہ لومبڑ کی طرح چلاک ہے، تو محاورتاً بولا جاتا ہے۔ اور یہ اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے ایک آدمی، آپ سب لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی اپنے بارے میں بھی، کبھی کچھ دوسرے لوگوں کو کہا بھی ہوگا کہ ایک شخص اگر باقی سارے کام چھوڑ کر کسی ایک کام پہ فوکس ہو جائے، بہت زیادہ اپنی ساری ٹائم انویسٹمنٹ اس میں لگا دے، جیسے باڈی بلڈنگ ہے تو ایک آدمی اس میں شروع ہوا اور پھر وقت گزرتے گزرتے اس کا پیشن جو ہے وہ جنون میں چلا گیا، اور وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہوتا ہے کہ جم بھی کھول لیتا ہے اور پھر وہ ٹرینر بھی بن جاتا ہے اور 24 گھنٹے اسی کام میں ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ کبھی کبھار وہ شخص یہ ضرور سن لے گا کہ یہ تو باڈی بلڈنگ میں دیوانہ ہو گیا، مطلب جنون ہو گیا اس کو باڈی بلڈنگ کا۔ تو یہ اس پرسپیکٹیو میں اشارہ کیا گیا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں گے دیوانہ ہی ہو گیا ہے، ہر وقت ہی اللہ کا نام ہی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کو یاد ہی کرتا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا گیا۔